بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس قدر مشکل حالات کا سامنا کروں گی یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرا باپ تو نیکی کرنے کے چکر میں تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نیکی اس کو کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے۔ ہم دونوں باپ کا ایک دوسرے کے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا، بس رب کی ذات تھی جو اتنا نواز رہا تھا کہ اچھے سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے اور صبر شکر کی زندگی جی رہے تھے۔ مگر پھر چند روز عجیب بات ہونے لگی تھی۔ رات کو ابا سودا سلف لے کر پہنچتا تو میں کھانا تیار کر چکی ہوتی تھی۔ جو ہی ہم باپ بیٹی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، دروازے پر دستک ہونے لگتی اور پھر ابا کسی انجان بڑھیا کو اپنے حصے کا کھانا دے کر آ جاتے۔ پھر میری روٹی کو آدھا آدھا کر کے ہم دونوں کھا لیتے تھے۔ مگر میں حیران تھی، اس بستی میں گنتی کی کوئی 10-12 گھر آباد ہیں اور سب کے سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، پھر یہ بڑھیا کون ہے اور کہاں سے آن ٹپکتی ہے اور ابا اس کی باتوں پر یقین ہی کیوں کرتے ہیں؟ مگر ابا کہتے تھے کہ جھلی دھی جو کوئی بھی ہے اللہ کا واسطہ دے کر مانگتی ہے، تو ہمیں مزید کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ چند دن تک تو یہ سب چلتا رہا اور میں مذمت کرتی رہی، مگر ایک روز وہ قدرے دیر سے آئی تھی، لیکن ابا اس کے حصے کو سنبھال کر بیٹھے تھے۔ وہ دروازے پر پہنچی، مگر ابا کے دروازے کھولتے ہی اس بڑھیا کی بجائے 4-5 مرد گھر میں داخل ہوئے اور ابا کی مذمت کرنے پر اس کو میری نظروں کے سامنے ختم کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، مگر میری مدد کو کوئی بھی نہ آیا تھا۔ اور پھر ان سب نے مل کر مجھے، میرا نام خدیجہ ہے، میرا تعلق ایک نہایت غریب طبقے کی بستی سے ہے، جہاں پر گنتی کے چند ایک مکانات تھے اور سب ہی ایک دوسرے سے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ ہماری بستی جنگل کے قریب تھی اور ارد گرد اور کسی کا کوئی گھر مکان نہ تھا، نہ ہی باہر کے لوگوں کا یہاں آنا جانا تھا۔ شہر دور تھا، مگر سارے بستی کے مرد دن میں روزی روٹی کمانے کو شہر کا چکر لگاتے تھے یا وہیں پر دہاڑی کر کے رات کو گھر لوٹ آتے تھے۔ بستی میں سب سے اچھی حالت میں ہم ہی تھے، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آمدن اللہ کی کرم نوازی کے باعث اچھی خاصی تھی، مگر ہمارا کنبہ بڑا نہ تھا۔ ایک میں تھی اور ایک میرا ابا، جو دن بھر پاس کے جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام میں وہ لکڑیاں شہر جا کر بیچ دیتا اور ضرورت کا سودا سلف اور پیسے لے کر گھر چلا آتا تھا، اور میں پہلے سے موجود سامان سے کھانا تیار کر لیتی۔ ابا گھر پہنچ کر نہا دھو لیتا تو پھر ہم دونوں باپ بیٹی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چائے پی کر میں سب کچھ سمیٹنے میں لگ جاتی اور ابا جو دن بھر کا تھکا ہوا تھا بستر پر پڑتے ہی گہری نیند میں چلا جاتا۔ یہ معمول ہمارے پچھلے 7 سالوں سے چل رہا تھا۔ پہلے امی زندہ تھی تو وہ کام کرتی تھی اور میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمارے گھر میں تب سکون اور اطمینان زیادہ تھا، مگر پھر امی جانے کس وجہ سے اچانک بستر سے جا لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دن میں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تب میں 8 سال کی بچی تھی، ماں کی جدائی سے پوری طرح بکھر گئی تھی، مگر ابا نے مجھے پیار اور توجہ سے نارمل کر لیا تھا۔ بستی والے تو انہیں میری ذمہ داری کا نام دے کر دوسری شادی کے لیے بھی اکساتے رہے تھے، مگر ابا نے میرے سر پر سوتیلی ماں مسلط نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں اور دوسری عورت پر میری ذمہ داری ڈال کر وہ مطمئن نہیں رہ سکتے، سو وہ کسی اور کو اس گھر پر حق نہیں دیں گے۔ بستی والے یہ جواب سن کر اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے تھے اور ہم نے ایک بار پھر زندگی میں لوٹنے کی کوشش کی۔ گھر کا چھوٹا موٹا کام تو میں کر ہی لیتی تھی، جیسے جھاڑو لگانا، برتن دھونا وغیرہ، بس کھانا بنانا اور کپڑے دھونا 2 بڑے کام تھے جو میں نہیں کر پاتی تھی، تو ابا یہ 2 کام بھی خود سے کرنے لگے تھے۔ مجھے انہیں اس طرح گھر کے کاموں کو بوجھ بھی اپنے سر لاتے ہوئے دکھ کر ہوتا تھا۔ میں نے اپنی تئیں بہت کوشش کی گھر کا سارا کام میں اپنے سر پر لے لوں، تاکہ ابا گھر کی فکر سے آزاد ہو کر بس اپنے باہر کے کاموں پر توجہ دیں، مگر سال بھر ایسا ممکن ہی نہ ہونے دیا تھا۔ ابا نے کہ میری دھی چھوٹی سی ہے، کہیں کھانا بنائے ہوئے جل نہ جائے، کپڑے دھوتے ہوئے تھک نہ جائے۔ پہلے تو وہ بنا بنایا کھانا لے کر آتے تھے اور کپڑے خود دھو لیتے تھے، پھر میں نے خود ہی گھر کے سارے کام سنبھال لیے اور ابا کو مطمئن کر لیا تھا کہ میں اب سب کچھ کر سکتی ہوں۔ رفتہ رفتہ زندگی ڈگر پر رواں ہو چکی تھی۔ چند سال بے حد سکون سے گزر گئے تھے، مگر اچانک ایک رات ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی تھی، جس پر میرا دل تو بالکل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب عام سی بات ہے۔
मैंने अब्बा को भी इस बारे में तवज्जो दिलाई। पहले वो बना बनाया खाना लेकर आते थे और कपड़े खुद धो लेते थे। फिर मैंने खुद ही घर के सारे काम संभाल लिए और अब्बा को मुतमईन कर लिया था कि मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ। रफ्ता रफ्ता जिंदगी अपनी जगह पर रवां हो चुकी थी। चंद साल बेहद सुकून से गुजर गए थे, मगर अचानक ही एक रात एक बहुत ही अजीब बात हुई थी, जिस पर मेरा दिल तो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब आम सी बात है। मैंने अब्बा को भी इस बारे में तवज्जो दिलाई, मगर वो मेरी एक ना माने थे और फिर से वही ड्रामा हो रहा था जो पिछले कई दिनों से जारी था। मैं इस सबसे सख्त नाला थी। हमारे घर में सिर्फ हम दो ही फर्द थे। पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं कनात पसंद जरूर हूँ कि अब्बा की इस थोड़ी सी कमाई पर ही दिल से खुश हो जाती हूँ कि चलो अल्लाह का शुक्र है हम दाल रोटी खा ही लेते हैं। कम से कम मुल्क के हजारों गरीब तरीन लोगों से बेहतर हालत में है। मगर अब पिछले कई दिन से जो हो रहा था वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये पिछले चंद दिनों की ही बात है, जब शाम के बाद अब्बा के आने का इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। हमारा गुजारा सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर ही था। बीच में कुछ और खाने की हमारी हैसियत नहीं थी, इसलिए रात का इंतजार करते करते मेरी भूख शिद्दत इख्तियार कर जाती। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। थोड़ी ही देर में खाना तैयार कर चुकी थी और खाना लिए अब्बा की चारपाई पर जा पहुंची। अब्बा भी नहा धोकर आन बैठे। अभी हमने बिस्मिल्लाह के साथ पहला नवाला ही लिया था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस अचानक दस्तक पर हम दोनों ही घबरा गए। अब्बा ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक बुढ़िया मौजूद थी जो अच्छी खासी ज़ईफ थी। अब्बा ने उस बुढ़िया से आमद की वजह पूछी तो रोते रोते कहने लगी कि बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जिनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप चंद माह पहले ही किसी हादसे की नजर हो गए, मगर घर में अब कुछ भी नहीं जिससे उन बच्चों का पेट पाल सकूं। मैं किसी काम जोगी भी नहीं हूँ। बेटा अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। कल से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, वगैरह वगैरह। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। उस बुढ़िया को रोकने का कहकर अब्बा अंदर वापस आए और मेरे हाथ में मौजूद रोटी के सिवा बाकी सब कुछ समेटा और जाकर उस बुढ़िया को दे दिया। मैं हक्का बक्का बैठी अब्बा की ये हरकत देख रही थी। मेरे हलक में आंसुओं का गोला फंस गया था। अब्बा ने सब्र करने का कहा। जैसे तैसे वो रात कट ही गई और अगले दिन मैं सब भूल कर दिन भर काम में मगन रही थी और रात को इसी तरह खाना बनाकर अब्बा की चारपाई पर पहुंची और वैसे ही मेरी रोटी हाथ में लेते ही दरवाजा फिर से खटखटा। मैं बुरी तरह बदमज़ा हुई कि फिर कौन है, मगर दरवाजा खुला तो सामने फिर से वही बुढ़िया थी। अब्बा ने फिर से सब कुछ उठाकर उसको दे दिया। वो मैं रोकती ही रह गई, मगर अब्बा ने मुझे वही एक सादा रोटी और सब्र ही करने की तलकीन कर दी। फिर तो रोजाना का मामूल ही बन गया। रोज ही मैं खाना बनाती और वो बुढ़िया मस्जिद सब समेट कर चलती बनती और मैं कुड़ती ही रह जाती। रोज बिला नागा ये नाइंसाफी होती देखकर एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुझसे मजीद ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अब्बा से झगड़ने के अंदाज में कहा कि अब्बा आज ये सब मैं इस बुढ़िया को नहीं देने दूंगी, भले आप मुझे कुछ भी कहें। अब्बा मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि धी रानी हमेशा ये बात याद रखना कि अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम और मुनसिफ है और इसके बंदों के साथ खैर की जाए ना तो वो भी खैर का मामला फरमाता है। तुम दिल छोटा मत किया करो। मगर मैं उस वक्त जाने क्यों इस कदर उखड़ी हुई थी कि कुछ भी सुनने मानने से इनकार हो गई थी। अब्बा ने अम्मा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे दोनों बनकर पाला और वक्त पड़ने पर अब्बा मेरी सहेली भी बन जाते। इसीलिए वो मेरी जिद के सामने हथियार डालने पर मजबूर दिखाई दिए। मेरा मानना था कि अब्बा रोज सुबह नाश्ता करके करीबी जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल पड़ते। सारा दिन लकड़ियां काट कर शाम को थोड़ा पहले उन लकड़ियों का गट्ठा बनाकर उन्हें कमर पर लाते और शहर की तरफ उनको बेचने की गर्ज से रवाना हो जाते और उनके एवज मिलने वाले पैसों से रोजमर्रा के खाने के लिए सौदा सलफ लेते और साथ चंद दूसरी घरेलू जरूरत की अशिया खरीद कर आते थे। अक्सर अब्बा को रात हो जाती थी
थक के हारे घर को लौटते तो कमर सीधी करने को अपनी चारपाई पर लेट जाते थे। ऐसे में यूं किसी अक्सर अनजान बुढ़िया को सिर्फ उसकी ज़बानी रुदात सुनकर अपना सारा खाना उठाकर दे देना गलत था। कम से कम मेरा यही मानना था। कितनी पुरसुकून जिंदगी जी रहे थे हम। कभी मैं अब्बा की किसी बात से इनकार नहीं करती थी। जाने कौन सी घड़ी थी कि इस बुढ़िया ने हमारा ही घर ताक लिया था। मेरी जिंदगी में कभी कोई हमारे घर नहीं आया था। अब्बा ने जाकर पूछा तो वो एक बूढ़ी औरत थी जो घर पर मौजूद भूखे बच्चों के लिए खाना मांग रही थी। उसने बताया कि वो घर की वाहिद कफील है। उसकी बेटी और दामाद चंद माह पहले ही इस दुनिया से कोच कर गए और घर में रोजी रोटी की कोई सबील नहीं थी, तो जो बचा कुचा वो भी खत्म हो गया और अब 2 दिन से 3 छोटे छोटे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। अब्बा ने जज्बाती होकर मेरे हाथ में मौजूद रोटी के अलावा बाकी सब समेट कर एक पोटली बनाई और मेरे लाख मना करने के बावजूद वो पोटली जाकर उस बुढ़िया को दे दी। मैंने बहुत वावेला किया कि हम भी तो गरीब हैं, हम खुद भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं। आपने तो सब कुछ उस बुढ़िया को दे दिया, इसकी क्या जरूरत थी। उस पर अब्बा ने कहा कि वो बेचारी बहुत गरीब और जरूरतमंद औरत थी और ये रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, तो हमारा फर्ज है कि उसके बंदों का ख्याल रखें। ये जो रिस्क है ना, इसका भी बड़ा हिसाब देना। वो अल्लाह कहते हैं ना कि मैं किसी को देकर आजमाता हूँ तो किसी से लेकर उसे आजमाता हूँ। देकर आजमाने का मतलब है कि जिसको दिया वो शुक्र बजा लाता है या नहीं, और मेरे दिए गए रिस्क को दूसरों के साथ बांटता है या नहीं, इसको अपनी मिलकियत समझ बैठता है, और ऐसा करना अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। मैं ये सब सुनकर पूरी तरह रो दी थी। ये कैसा फर्ज है खुद को भला कर दूसरों की फिक्र करना। मगर अब्बा ने मुझे धमकी देते हुए सब्र करने की तलकीन की और कहा, बेटा शुक्र करो, रूखी सूखी भी मुयस्सर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रूखी रोटी का भी टुकड़ा नहीं होता। मैं शुक्र क्या खाक करती। अब्बा मेरे मुंह का निवाला छीन कर उस बुढ़िया को दे देते थे। उस बुढ़िया को भी मजा ही आ गया था। वो रोज ही लिटाई से हमारे दरवाजे पर ऐन खाने के वक्त पहुंचती और सारा खाना लेकर चलती बनती और मैं बेबसी से हाथ मलती रह जाती। मेरे रोने धोने का भी अब्बा पर कोई असर ना होता और वो मुझे सब्र करने की तलकीन करते रहते। मैं गुस्से की वजह से बुढ़िया को कोसने लगती तो भी अब्बा मुझे टोकते थे कि ये बुरी बात है। अगर अल्लाह हमें रिस्क देता है तो उसके दूसरे जरूरतमंद लोगों से ये रिस्क बांट कर खाने का हुक्म भी देता है। मगर मैं इन बातों को ना समझती थी। मुझे बस यही दुख होता कि हमारी जिंदगी में खलल डालकर हमसे खाना छीनने वाली बुढ़िया को किसी और से मदद लेनी चाहिए, मगर वो बेशर्मी से बस रोज ही मुकर्ररा वक्त पर हमारे ही सर पर आन धमकती है। हालांकि हम भी वैसे ही गरीब हैं जैसी वो खुद है। एक रोज मैंने हांडी नहीं बनाई ताकि बुढ़िया को सबक सिखाऊं। जब अब्बा ने सालन नहीं देखा तो मुझसे पूछने लगे कि सालन क्यों नहीं बनाया। तब मैंने अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बनाया। उस रात मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब्बा ने सारी रोटियां ही उसे उठाकर दे दी थी। उस दिन मेरे पास खाने को सूखी रोटी भी नहीं थी। मैं सारी रात बगैर आवाज के रोती रही। अब्बा पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। अब्बा तो मुझ पर जान छिड़कता था। अब ऐसा क्यों, क्या हो गया कि वो मुझे भूखा मारना चाहते थे। हालांकि वो जानते भी थे कि मैं बचपन से भूखी कच्ची हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा था भूख ने कैसे इंसान को पागल कर दिया है। क्यों आए दिन क्यों आए दिन लोग खुदकुशी करते रहते हैं। क्यों अपने मासूम बच्चों को भी मार देते हैं। क्यों उनसे अपने मासूम बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। भूख से बिलखते मासूम बच्चों को देखकर माँ बाप किस अजियत से गुजरते होंगे, ये बस वही लोग जानते हैं जो इस वक्त से गुजरते हैं। मेरी बस्ती की एक जानने वाली भूख मिटाने को जिस्म फरोशी तक कर गुजरती है। मगर खैर, मैंने जब अब्बा को जिद करके बाज रखने की रो धोकर मनाया तो हैरत अंगेज तौर पर अब्बा खामोश हो गए थे। मगर उस रोज बुढ़िया भी हमारे दरवाजे पर नहीं आई तो मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी कि शायद वाकई वो बुढ़िया मजबूर होकर हाथ फैलाती थी कि आज वो नहीं आई, या जाने क्या बात है। खैर, हमने खूब सैर होकर खाया और मैं खासी मुतमईन सी होकर सो गई थी। आधी रात का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमारे दिल दहल गए थे। मैं अपनी चारपाई पर ही उठकर बैठ गई थी और अब्बा ने आंखें मलते हुए जाकर दरवाजा खोला तो सामने वही बुढ़िया खड़ी थी। अब्बा भी उस बार खटक गए थे कि चलो शाम को या थोड़ी देर बाद आना तो फिर भी समझ आता है, मगर यूं आधी रात को, इससे पहले कि अब्बा उस बुढ़िया को कुछ सख्त सुस्त कहते,
اس کے پیچھے سے 4-5 ہٹے کٹے مرد ایک ساتھ دندناتے ہوئے اس گھر میں گھس گئے اور وہ بڑھیا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلتی کہ بیٹا معاف کرنا، مجھے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہارا گھر دکھانا پڑا۔ اس کی یہ بات سن کر ابا کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ ابا نے ان گھس بیٹھیوں سے کہا کہ میرے گھر میں تمہارے کام کا کچھ نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو وہ بولے کہ انہیں اس گھر میں پناہ چاہیے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ گنڈے ہیں جو پولیس سے چھپ کر یہاں چلے آئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہی ابا نے ان سے سختی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر میں کسی غلط بندے کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس پر ان کی تلخ کلامی ہوئی تو ان میں سے ایک بندہ الٹی کھوپڑی کا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ابا پر اپنی بندوق تان لی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور بھاگ کر ابا کی طرف جانے لگی، مگر تبھی اس بندے نے ابا پر گولی چلا دی اور میری آنکھوں کے سامنے میرے ابا زمین بوس ہو گئے۔ میں نے چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارا مگر کسی گھر سے کوئی نہ آیا اور ابا آخری سانسیں لیتے ہوئے مجھ سے بولے، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہیں صرف اتنا سا نقصان پہنچ سکتا ہے جتنا اس رب کی مرضی ہو رہی ہے، بند ہوا ہے تو اللہ کوئی اور در کھول دے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا اور اسی رب سے تم تمام تر امیدیں وابستہ رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ابا نے آنکھیں موند لی۔ میں پہلے امی کے بعد اب ابا کو کھو چکی تھی اور اس صدمے کے باعث میں ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ 3 دن تک بے ہوش رہنے کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو بالکل انجان مرد گھر میں پورے حق سے گھوم پھر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے سب یاد آنے لگا اور ابا کا آخری سانسیں لینا یاد آیا تو میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا، مگر وہاں سب ایسے تھے جیسے آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہوں۔ کئی گھنٹے تک لگاتار رو چکنے کے بعد میں خاموش ہو گئی تھی، مگر دل ابھی بھی ابا کی یاد میں کلرا رہا تھا۔ مجھے کھانا دے دیا گیا تھا جس سے شروع میں تو منہ موڑ لیتی تھی، مگر نہ کسی نے مجھے کھانا کھانے کو مجبور کیا نہ بھوکا مرنے کو چھوڑا تھا۔ وہ باقاعدگی سے مجھے تینوں وقت کا کھانا دے رہے تھے اور پھر میں بھی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر تھوڑا سا کھانا کھانے لگی تھی۔ چند دن کے بعد ان لوگوں نے مجھے گھر کے کام کاج سنبھالنے کو کہا اور وہ لوگ باقاعدہ مجھے سارا سودا سلف لا کر دیتے اور کھانا بنانے کو کہتے اور میں بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق خاموشی سے جو بھی کہتے کر دیتی تھی۔ چند دن کے بعد میرے ساتھ ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ ایک روز جب میرے علاوہ صرف ایک ہی بندہ گھر پر موجود تھا اور میں کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں گئی تو وہ بھی میرے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ میں ایک پل کو اسے یوں دیکھ کر لرز گئی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سیدھا سادہ کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اسے نہ جانے کیا ہو گیا، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر وہ زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں سے میں بوکھلا گئی اور 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ چہرے سے پر سے ہٹائے میری بھی چیخ نکل گئی۔ اب اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی اور اسے کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، ہر طرف ہاتھ پیر مار رہا تھا اور پھر یوں ہی کافی دیر بے بسی سے ہاتھ پیر مارتے لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ہکا بکا سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اکیلے رہ جانے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، جانے کب نیند نے مجھ پر قبضہ کیا مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا اور میں گہری نیند سو گئی۔ اور پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہو گئی۔ مجھے رات والا قصہ یاد آیا اور ابا کا خیال آیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دن اور اس سے اگلا دن میں نے کمرے میں بند رہ کر گزارا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر دوسرے دن رات کے کسی پہر باہر کھٹپٹ سنائی دی اور میں اٹھ بیٹھی اور باہر سے آنے والی آوازیں غور سے سننے لگی تھی۔ آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ باقی گنڈے بھی لوٹ آئے تھے اور کچھ نئی اور انجان آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اگلے روز صبح کو میرے کمرے کا دروازہ بجایا گیا اور ساتھ آواز آئی کہ ہمارے باس کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، انہیں بھوک لگی ہے۔ سن کر میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر کچن میں جا گھسی اور کھانا بنانے لگی۔ کھانا تیار ہوا تو ایک بندہ خود ہی آ کر وہ کھانا اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے کھانے کے لیے جو تھوڑا سا کھانا لے کر بیٹھی تھی وہ لے کر اپنے کمرے میں جا پہنچی اور دروازہ بند کر کے سکون سے کھانا کھایا اور ایک بار پھر سے وہی معمول شروع ہو گیا، مگر اب 3 مردوں کا اس گھر میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں اس دن کے واقعے کے بعد سے نماز کا قیام ضرور کرتی تھی اور اپنے رب سے ہی اپنے حق میں بہتری کی دعا کرتی تھی۔
کچھ وقت مزید سرکت تھا کہ ایک روز جب میں نماز کی ادائیگی کے بعد بڑی لگن سے اللہ سے دعا کر رہی تھی تو تب مجھے پتہ چلا کہ کوئی شخص میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا میری دعا کے الفاظ سن رہا تھا۔ جب میں دعا سے فارغ ہوئی تو نم ہو چکی تھی، آنکھوں کو پوچھتے ہوئے مڑی تو سامنے ہی ان سب کا باس موجود تھا اور ٹکٹکی باندھے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ زیادہ بڑی عمر کا نہ تھا، بمشکل 25-26 سال کا جوان لڑکا تھا۔ میرے دیکھنے سے وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا، تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے کمرے میں بلا کر بولا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں نے مجھے بلا وجہ ستایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 2 راستے ہیں جن میں سے میں اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر سکتی ہوں۔ ایک یہ کہ میں اس سے نکاح کر کے باعزت طریقے سے زندگی گزاروں، اور اگر ایسا نہ چاہوں گی تو پھر وہ اپنے بندوں سمیت یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اور پھر کبھی مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ میں پہلے تو یہ سب سن کر حیران رہ گئی تھی، مگر پھر میں نے اس سے 2 دن کا وقت مانگا تاکہ میں ہر پہلو کو اچھی طرح سمجھ کر بہتر فیصلہ کر سکوں۔ یہ تو میں بھی جان گئی تھی کہ اب میں بالکل تنہا تھی اور لاوارث جوان لڑکی کا یوں اکیلی زندگی گزارنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی، اور اس کا احساس بھی خود انہی لوگوں کی وجہ سے مجھے ہوا تھا۔ خیر 2 دن میں نے نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی تھی۔ میں نکاح والے راستے کو دل میں رکھ کر دعائیں کرتی رہی تھی، اور پھر دوسرے روز سونے کے لیے لیٹی تو میرے دل میں اطمینان اور سکون چھا گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں صحیح راستہ اختیار کر رہی ہوں۔ سو اگلے ہی روز میں نے اس بندے کو اخبار میں جواب دے دیا، اور پھر باقاعدہ چند دن کے لیے اندر تھوڑی بہت تیاری کر کے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، اور لوگوں کے پاس پیسہ بہت وافر مقدار میں تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی سب نے مجھے پیشے سے توبہ کر لی، اور جائز طریقے سے وہی پیسہ استعمال میں لا کر اپنا ذاتی وافر مقدار میں تھا۔ باس کی دیکھا دیکھی سب نے موجودہ پیشے سے توبہ کر لی اور جائز طریقے سے وہی پیسہ استعمال میں لا کر اپنا ذاتی کاروبار کر لیا۔ جب نیت اچھی ہو تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ ان کے کاروبار میں بھی خوب برکت پڑنے لگی، میں بھی اب مطمئن ہو گئی تھی۔ ایک روز ابا خواب میں آئے اور کہنے لگے، دیکھا میں نہ کہتا تھا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے، اور اس کے بدلے وہ رب ہم پر نازل ہونے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے سب کچھ یاد تھا۔ میں نے ابا کی بات پر یقین کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑھیا ہم سے کھانا لیتی رہتی ہے، اور بدلے میں اس کے دل سے نکلی دعا ہم پر پڑنے والی ہر مصیبت سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب میں نے بھی دل سے ان سب کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اس بڑھیا کی وجہ سے میں بھی گناہ سے بچ گئی تھی، اور میرے شوہر کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی۔ صرف اس ایک عورت کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنے رب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ نیکیوں میں سب سے افضل نیکی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر ہم یا ہمارے والدین کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھلائی کسی نہ کسی روپ میں ہمارے آگے آتی ہے۔ یہ میرا آزمودہ ہے۔ آپ سب سے بھی التجا ہے، اپنے ارد گرد موجود غریب مسکین لوگوں کا احساس کریں، جتنا ممکن ہو سکے انہیں کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ اس طرح آپ اللہ پاک کی خوشنودی بھی حاصل کر لیں گے، آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا، اور مصیبتیں پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی۔ اللہ ہر ایک کو دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، آمین۔